دوستو، کیا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو عاملین کی جماعت میں شامل ہونا ہے؟ آپ حاضرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جنات کا عمل کرنا چاہتے ہیں؟ میری ویڈیو کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں عمل کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو طریقہ معلوم نہیں ہے اور عمل کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج میں عمل کے طریقے کو مکمل بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو عمل سے ریلیٹڈ بہت ساری جانکاریاں آپ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، یوٹیوب پہ بے شمار ایسے طریقے بتائے گئے ہیں، یقیناً آپ اس پر عمل کریں گے تو کچھ ہی ایسے چینل ہیں جو آپ کو صحیح راہ بتاتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو قرآنی ترکیب، قرآنی عمل لا کر دیتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اسے کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی۔ دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان عامل کیسے بنے گا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو ضرور پورا سنیں، یقیناً آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ آپ کے عمل میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے، یقیناً اس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو عمل کا سب سے پہلا طریقہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ بغور سماعت کریں۔ میری ویڈیو تھوڑی طویل ہونے جا رہی ہے لیکن اگر آپ نے اسے مکمل سنا تو یقیناً اس سے فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلا ضرورت یہ ہے کہ آپ تاریخ کو چنیں۔ بہتر طریقہ ہے، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ تاریخ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے تاریخ کو صحیح نہیں چنا ہے تو یقیناً آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ عمل میں ناکامیابی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اس لیے تاریخ کا صحیح متعین ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کہ حاضرات نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میں نے عمل مکمل کر لیا لیکن حاضرات نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ ہماری خامیاں رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے حاضرات نہیں ہو پاتا ہے، اور میری روحانی قوتیں بیدار نہیں ہونے کی وجہ سے حاضرات نہیں ہو پاتا ہے، اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس میں سب سے اہم اور میں آپ کو بتاؤں جو تمام چیزوں کا جڑ ہے، وہ جڑ یہ ہے کہ اجازت۔ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اجازت لیں، اور اجازت اگر آپ کو آپ کے کامل مرشد یعنی پیر و مرشد جس سے آپ بیعت ہیں، آپ اگر ان سے اجازت لے کر عمل کو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس سے بے شمار فائدہ ہوگا۔ دوستو، حالات حاضرہ میں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو بہت آسان ہو اور بہت ہی مجرب ہو، اور میں آپ کو اسی طرح کے عمل اور اسی طرح کے وظائف میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا رکھے ہیں۔ دوستو، ہر مہینے میں الگ الگ طرح کے وظائف کیے جاتے ہیں اور جس کی تعریف اور جس کی تاثیر الگ الگ انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ محرم الحرام کے مہینے میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو بے شمار ایسے فضائل و کمالات کے وہ عملیات ہوں گے، یقیناً آپ کو جو کئی مہینوں میں کئی مشقتوں کے ساتھ وہ کامیابی نہیں ملی ہوگی، جو آپ کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے آپ پر وہ سارے راستے آسان فرمائے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ پرہیزگاری اختیار کریں۔ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے، خاص کر اگر آپ جلالی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پرہیزگار ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ اسے جان و مال کا کافی خطرہ رہتا ہے اور یقیناً آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ موکلات کے عمل کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ موکلات کے عمل کریں، تو اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 مشورے دوں کہ آپ سب سے پہلے کبھی بھی موکلات کا عمل نہ کریں۔
اس سے پہلے کہ آپ اپنی روحانی قوت کو بیدار کریں، اس کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کر بتاؤں کہ اگر کوئی انسان بڑی گاڑی چلانا چاہتا ہو تو اسے ضرورت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو چلانا سیکھ جائے، تو یقیناً وہ بڑے گاڑیوں کو بھی چلا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام پہلے کر کے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنی روحانی قوت کو بیدار کر لیں اور اپنے سراپا لب و لہجے کو، اپنے زبان کو، اپنے سینوں کو منور کر لیں، تب آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو اس میں بے شمار آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضرورت ہے کہ آپ مختصر وظائف کیا کریں، کچھ نہ کچھ وظیفہ اپنی زندگی میں اتاریں جس سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے، اپنے شجرے کے ذریعے سے آپ کوئی ایسا وظیفہ رکھ لیں جس سے آپ مستقل ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس میں سب سے پہلی ضرورت اور شرط یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند ہوں، کیونکہ عملیات یہ سب فضل خداوندی ہے، بزرگان دین کا فیض ان کو ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی راہ پر لانا چاہتا ہو۔ یہ سارے بزرگان دین ان راہوں کے ایک سپاہی ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں راہ بتاتے ہیں، وہ عملیات کے ذریعے سے، اور یہ عملیات کے ذریعے سے آپ خدا کے قربت حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی عملیات کو کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے آپ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، برائیوں سے پرہیز کریں اور شکو و گلا سے پرہیز کریں۔ یقیناً آپ کو بے شمار عملیات میں فائدے حاصل ہوں گے۔ دوستو، کسی بھی عملیات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا خیال، بہتر خیال یہ ہو کہ آپ اس عمل کو صرف اور صرف آپ برکت کے لیے کریں یا اپنے گھر کی سلامتی کے لیے کریں۔ بہتر ہو کہ کبھی بھی آپ جلالی عمل کرتے وقت آپ کے ذہن و فکر میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ اچھے دلوں کے ساتھ، اپنے اچھے انداز کے ساتھ جب آپ خلق خدا میں عبادت کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اور خود موکلات آپ سے متاثر ہو جائیں گے، اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں وہ خود حاضر ہو جائیں گے۔ جب وہ خود متاثر ہو کر کے آئیں گے تو یقیناً آپ کو کوئی ایذا نہیں ملے گی، آپ کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کو کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جبراً کسی کے ساتھ اگر آپ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا داری حالات میں بھی کوئی انسان کسی کو جبراً اپنی طرف کرنا چاہتا ہے تو یقیناً اسے بہت کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے اسے کئی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اسی طرح عملیات کی دنیا میں عملیات اگر آپ کرنا چاہتے ہوں تو پہلے آپ چھوٹے چھوٹے وظائف کریں۔ آپ کو ضرورت ہے کہ صحیح وظائف کیجیے۔ آپ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے وظائف لیتے ہیں جس کو حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مختصر میں آپ نے کئی ایسے وظائف دیکھے ہوں گے کہ یہ پڑھیے تو وہ ہو جائے گا، وہ پڑھیے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ کے پیر مرشد نے جو آپ کو عملیات بتایا ہو اس عملیات پہ آپ قائم رہیے۔ یقیناً آپ کو وہ راستہ اپنے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور وہی راستہ خدا کی خوشنودی تک پہنچا دے گا، خدا کی قربت تک آپ پہنچ جائیے گا۔ یقیناً آپ اس میں کامیاب ہو جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے وظائف ہیں جو اور بزرگان دین کے ذریعے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی ایسا وظائف کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی اپنے لیے بہت الگ الگ طریقے وظائف لے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کاروبار کے لیے وظائف کرنا چاہتا ہو تو وہ کاروبار سے ریلیٹڈ وہ خود کے لیے وظائف مجھ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ کوئی ایسا وظائف کرے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے، فضل ہو جائے، اور اس کا ایک بہترین رشتہ اس کی زندگی میں نمودار ہو جائے۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ ہم امتحان میں محنت کر تو رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہو جائے کہ ہم اپنی محنت میں کامیاب ہو جائیں۔
اس طرح کے بے شمار ایسے وظائف ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا ہے کہ عورت مرد کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی بہترین وظائف ہیں، اگر وہ لوگ چاہے کہ ایک دوسرے سے دونوں حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے میل محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، تو اس کے لیے بھی بہت سارے ایسے وظائف ہیں، یقیناً ایک دوسرے کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ کوئی غلط راہ پر چلا اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ برے راہ سے بچ جائے، میرا بچہ غلط راہ سے چھٹکارا مل جائے یا برے دوستوں سے چھٹکارا مل جائے، تو یقیناً اس عمل کو کریں گے تو ان کے بچوں کے اندر سے وہ تمام شرارتیں ختم ہو جائے گی۔ دوستو، بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ وقت بہتر کون سا ہے؟ دیکھیے، عملیات کے لیے سب سے بہتر وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا وقت ہے، اور رات کے آپ اخیر وقت میں اگر کرتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اخیر وقت یا بیچ کے وقت میں آپ عملیات کو شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ بعد نماز عشاء سو جائیں اور سونے کے بعد اٹھیں، ایک نیند مکمل کر کے اٹھیں۔ وقت متعینہ پر اٹھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تہجد ادا کریں، بہتر ہے کہ عملیات کے لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اپنے اس وظیفے کی کامیابی کے لیے، اس عمل کی کامیابی کے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نمازیں ادا کریں اور وہ کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وقت کا خیال رکھیں۔ اگر مثلاً آپ نے رات میں 11 بجے آپ نے پہلے شروع کیا، پہلے دن آپ نے 11 بجے وظیفہ پڑھا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ وقت متعینہ پر روزانہ 11 بجے ہی اس وظیفے کو پڑھیں، چونکہ اس وظیفے کے جو بھی موکل ہوتے ہیں وہ سب اپنے وقت متعینہ پہ چلے آتے ہیں۔ اگر آپ نہیں موجود رہیں گے تو پھر آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھیں اور اپنے وقت پر وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس رخ ہو کر کے وظیفہ کریں۔ عملیات کی دنیا میں کوئی بھی انسان آنا چاہتا ہو تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ کس رخ سے وہ عملیات کرے۔ دیکھیے، اس کے لیے سب سے ضرورت ہے کہ آپ رجال الغیب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اگر آپ کو رجال الغیب کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں اپنا میسیج ڈالیں، میں آپ کو اس کی اور ساری انفارمیشن دے دوں گا، اور ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل ایک ویڈیو بنا کر آپ کو دوں گا جو مختصر میں ہوگا اور بہت ساری جانکاریاں آپ کو اس کے ذریعے سے مل جائے گی۔ آپ چاہتے ہو کہ رجال الغیب کیا ہے تو میں آپ کو ویڈیو ضرور دوں گا۔ دوسری چیز کہ رجال الغیب کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا سامنا رجال الغیب سے ہو جائے گا تو یقیناً آپ کے ساتھ بے شمار پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ عمل میں ناکامیاب ہو جائیں گے۔ عمل کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو یقیناً آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ عملیات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جلانے کے لیے دھون وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے آپ اس عمل کو ضرور کریں، چھوٹے چھوٹے عمل کو بنا کیے ہوئے کبھی بھی آپ بڑے عمل کو ہرگز نہ کریں، ورنہ اس سے آپ کا ہی صرف نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے ذریعے سے آپ اور آپ کے آل اولاد یا آپ کے ماں باپ یا آپ کے پریوار میں جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 2 باتوں کا بالکل خیال رکھا جائے۔ عملیات کے لیے ان 2 باتوں کو گرہ باندھ لیں۔ پہلی چیز کہ آپ بنا اجازت کے عمل نہ کریں، اور دوسری چیز کہ آپ پہلے چھوٹے چھوٹے تمام عملیات کو کر لیں اور اپنے سینے کو پوری طرح سے منور کر لیں اور کشف کرنے کی کوشش کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف کشف کریں، مراقبہ کریں۔ جب مراقبے کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنے لگے تب آپ کسی عملیات کی طرف جائیں۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ اگر آپ اس طرح سے عملیات کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بے شمار فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، بعض لوگ عملیات صرف و صرف موکل کے لیے نہیں کرتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ آپ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ عملیات کو کریں، موکل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے موکل کو حاصل کیا تو وہ آپ کو سیمت چیزوں تک ہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کی قربت کو حاصل کر لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ پر فضل و کرم فرمائے گا، اور جس کی وجہ سے آپ
لا تعداد چیزوں پر مالک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر وہ ساری دولتیں بھر دیتا ہے جو آپ کو دین اور آخرت ہر جگہ آپ کے لیے بھلائی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں ان لوگوں کو ولی کا درجہ دیا گیا ہے، اولیاء کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ یقیناً جو اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اسے ولی کہتے ہیں، اور ولی کے مقام بہت عروج پر ہوتا ہے۔ ان کے دربار میں موکلین ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑے جو موکلین، جن کو نورانی موکل کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی حاضری رکھتے ہیں اور ان کے قدموں میں اپنی جان نثار کرنے کو تیار رہتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین یہ سب اللہ والے ہوتے ہیں۔ آج جو عملیات کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ یقیناً بزرگان دین کے فیض سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت ہے کہ آپ عملیات کی زندگی میں، عملیات کی دنیا میں آنے سے پہلے دو باتوں کو ذہن نشی ضرور کریں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ اجازت کن سے لیں؟ دیکھیے، اجازت کے کئی طریقے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے لیں، چونکہ بعض لوگوں کے ہاں ایسا معاملہ ہے کہ ان کے پیر و مرشد سے ان کی بات چیت نہیں ہو پاتی، کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیعت تو ہو چکے ہیں لیکن ان کے جو مرشد کامل ہے وہ باہر الگ الگ کنٹری میں جا کر کے دین و دنیا کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یقیناً ان کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کسی سے بات کر لے، اگر کبھی خلوت میں آ بھی گئے تو ہزاروں لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کبھی ان سے مکمل باتیں نہیں ہو پاتی ہے، تو وہاں پہ یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ تصور شیخ کریں، اپنے تصور شیخ کر کے بھی آپ مراقبہ کریں اور یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کسی اور بھی بزرگان دین کے ذریعے سے یا کسی عاملین کے ذریعے سے آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ہی اجازت لینا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو آپ کسی اور سے بھی اجازت حاصل کر کے کسی اور طریقے سے وظائف کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن جو کچھ بھی آپ کو ملے گا وہ پیر و مرشد کے ذریعے سے ہی ملے گا، اور یقیناً وہی پہلا دروازہ ہوگا جس سے آپ کا راستہ کھلے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے اس شجرہ پر جو وظائف دیے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ اسی وظیفے کو پورا کیجئے۔ اس وظیفے کو پورا کرنے کے لیے جب آپ مرید ہوتے ہیں تو آپ کو نیچے میں اس کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے، تو الگ سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ اسی اجازت پہ آپ اس عمل کو کرتے چلیں۔ ایک مرتبہ کیجئے، خود اپنے آپ میں آپ کو بدلاؤ دکھنے لگے گا، دوسری مرتبہ کیجئے، پھر اور زیادہ بدلاؤ آئے گا، تیسری مرتبہ کیجئے، جب آپ کے اندر خود بخود بدلاؤ آنے لگے، آپ کی نظروں میں وہ روحانیت پیدا ہونے لگے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار آپ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اسے قبول کر لے، تو سمجھ جائے کہ آپ کی روحانی قوتیں بیدار ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جب آپ وظیفے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے بدن میں وہ جھٹکا آنا شروع ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں بدن آپ کا سہرنے لگے گا، تھوڑی دیر میں آپ کے بدن میں تھوڑی سی کمپن جیسی محسوس ہونے لگی، وائبریشن جیسا محسوس ہونے لگے گا۔ بعض اوقات لوگ حال میں آ جاتے ہیں اور لیکن ایسی حالت میں انہیں وظیفے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مکمل وظیفے کرتے رہنے چاہیے، اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف اور صرف برکت کی نیت سے، اللہ کے قربت کی نیت سے اور تمام دنیاوی مسائل کے حل کی نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً اگر آپ جائز کاموں کے لیے کر رہے ہیں تو بے شمار اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ ان وظیفے کو کبھی بھی ناجائز کاموں کے لیے ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے صرف اور صرف آپ کو گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ آپ کا دنیا بھی برباد ہو جائے گا اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہوتی ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا جو بھی طریقہ ہے وہ طریقہ بہت زیادہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، اس لیے آپ ان پر غور و فکر کریں اور ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ خود سمجھ لیں کہ آپ جائز کاموں کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا پڑھنا بیکار ہو جائے گا اور فائدے کی جگہ زیادہ سے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آپ
عمل کو صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اور صحیح سوچ و فکر کے ساتھ عمل کو پورا کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ عملیات کی دنیا میں آنے سے پہلے بعض لوگ تعویذات وغیرہ بھی لکھتے ہیں، بعض لوگ تعویذوں کے معاملے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یقیناً دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے، اور وہ بھی خلق خدا کے لیے۔ خلق خدا کے لیے دوسروں کو اگر آپ فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کی روحانی قوت ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ خود بیدار ہونے لگے گی، بشرطے کہ آپ کی سوچ و فکر گندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یقیناً اگر آپ نے ان سے پرہیز کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور آپ کی تمام پریشانیوں کا حل آپ کو خود بخود ملنے لگے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آپ عمل کی دنیا میں آئیں، کیونکہ اگر آپ عمل کی دنیا میں نہیں آتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ایک گھر تو بنا لیا ہے لیکن اس گھر میں روشنی نہیں ہے۔ میرا میسیج خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، میں عملیات صرف ان لوگوں کو ہی اجازت دوں گا کہ جو لوگ حافظ ہوں، جو لوگ عالم دین ہوں، جن لوگوں کو قرآن و سنت کا صحیح طریقہ معلوم ہو، جو لوگ شرعہ ہوں اور شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، میں صرف ایسے لوگوں کی ہی اجازت دوں گا اگر وہ لوگ اجازت لینا چاہتے ہوں۔ باقی لوگوں کو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی عمل کرنے کی، کیونکہ اگر وہ عمل کریں گے بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عمل کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ قربت خداوندی، اور آپ اللہ کی قربت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ کی راہوں پر چلیں گے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلیں گے۔ میں وظیفے کے ذریعے سے اپنے تمام ائمہ کرام، خاص کر کے چونکہ الگ الگ شہر میں، الگ الگ گرامین چھیتر میں ائمہ کرام ہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زیادہ مدد کرتے ہیں، چونکہ باہر سے مولانا جو آئیں گے، باہر سے جو علماء آئیں گے یا عاملین آئیں گے، شاید وہ آپ کو ہر وقت پھونکنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو آپ کے 12 بجے رات ہو کہ یا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، آپ کو اسی مسجد میں جا کر اپنے مولانا کے ذریعے سے، اپنے عالم کے ذریعے سے ہی آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے خاص میں یہ ترکیب اجازت کے ساتھ دوں گا کہ آپ اس عمل کو کریں۔ یہ عمل محرم الحرام کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ الرحمن کو 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ پڑھیں گے اور روزانہ سورہ الرحمن کا وظیفہ کرتے رہیں۔ اس میں کوئی وقت متعینہ نہ کریں، کیونکہ وقت متعینہ کریں گے تو سورہ الرحمن کا جو وظیفہ ہے وہ جلالی وظیفہ ہے، لہٰذا اس کو بآسانی اگر آپ بیک وقت پڑھیں گے تو یہ جلالی وظیفے میں شامل ہوگا، اور اگر آپ پرہیزگاری نہیں کر پائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے صرف سورہ الرحمن کو حصول برکت کے لیے آپ پڑھیں۔ اور سب سے پہلے میں ان کو یہی صلاح دوں گا کہ کسی بھی تعویذات کو لکھنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظیفے کو ضرور عمل کریں، تاکہ اس سے بے شمار آپ کو فائدہ حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے آپ کے قلم میں، آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر ڈال دے کہ آپ جس کو جو کچھ لکھیں وہ یقیناً وہ کامیاب ہو جائے۔ آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ اس طرح کے بہت سارے تعویذات رکھے ہوئے ہیں جو یقیناً بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے اور ان کی اجازت کے ساتھ ہے، لہٰذا آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شریعت مطہرہ پر ہیں تو آپ کو بھی ان سارے تعویذات کے طریقے کا اور ان سارے تعویذات کو اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنے کی میری طرف سے، یعنی حقیر کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اسے عمل کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہوگا۔ یقیناً آپ اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے، چونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو یقیناً ہمارے بھائیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وظیفے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ ساری چیزیں جانکاری نہیں ہو پاتی ہے۔ خاص کر کے عورتیں گھر میں بہت سارے وظیفے کرتی ہیں لیکن ان کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اگر عورتیں بھی چاہیں تو بہت سارے ایسے وظائف ہیں جن کے ذریعے سے اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے وہ دعائے خیر میں شامل کر سکتی ہیں، کیونکہ طریقہ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیز پڑھ لی جاتی ہے لیکن اس کا تاثیر نہیں ملتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں روز
قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں وہ لوگ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے گھر میں شیطانی حرکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کو کیسے پڑھنا ہے یہ طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مثلا ہمیں کون سی سورہ کو کس وقت کتنے دنوں تک کتنی بار پڑھنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ ساتھ اس کے پاور کو، اس کی طاقت کو بھی ظاہر فرما دے، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے تمام مشکلوں کا حل خود بخود نظر آ جائے۔ اس لیے آج ہماری سب سے بڑی غلطیاں یہی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں کون سا عمل کب اور کیسے اور کتنی بار کرنا چاہیے۔ اس لیے اس میں قرآن کا دوش نہیں نعوذ باللہ، بلکہ اس میں ہم لوگوں کا دوش ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، ہم لوگوں نے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ کو جس چیزوں میں عمل اور وظیفے کرنے ہوں تو آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اجازت کے ساتھ وظیفے بتا دوں گا، یقیناً اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ سب خلق خدا کے لیے، کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی فیس نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے راہوں پر آ جائیں گے، یہ میری دعا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس اچھے عمل کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو لوگ بھی عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہوں، مولا ان سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔